الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے سلسلے میں جو مفہوم اہل علم نے بیان کیا ہے اس کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا نام بہت بلند و بالا ہے، اور یہ کہا کہ تبارک اسم ربک، تیرے پروردگار کا نام بہت بلند ہے۔ اور دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان فرمائی اور ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی ذات کی۔ اللہ کی ذات، اس کے بہت سے نام ہیں، اور اللہ کی ذات کے جو نام ہیں وہ کوئی آدمی پورے طور پر نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جو تسبیح بیان کی، انسانوں کی عاجزی کے ساتھ، وہ ایسا جملہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کیا، اور توحید کا بھی اعتراف کیا، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور اللہ ہم لوگ جتنی بھی تو نے قدرت دی ہو، اس کے باوجود ہم طاقت اور قدرت ایک حد ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھتے، اور مجھ سے نادانی ہو گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اس لیے تو معاف فرما۔ اس طرح کا ایک جملہ سب سے بڑا اور اس جملے کے متوازن جو آیا ہے وہ سورہ قلم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات گئے تک اپنے پروردگار کی پاکیزگی کو بیان کر۔ تو اللہ کی پاکیزگی حضرت یونس علیہ السلام کے جملے میں، اور اللہ کی پاکیزگی وہ وہاں بھی آئی ہے سورہ نون والقلم میں۔ 3 بھائی تھے اور انہوں نے باغ لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس باغ میں ہم نے ہر طرح کی سہولت انہیں دی، اور دریا ان کے باغ کے درمیان سے بہتا تھا، پانی کی کمی نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب درخت بھرپور تھے پھلوں سے، تو انہوں نے کہا ان اغدوا حرثاً، صبح جلدی جلدی جا کر اپنے باغ سے پھل اتار لو، ایسے نہ ہو کہ مانگنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں
اور ہمیں پھل مجبوراً لوگوں کو دینے پڑے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطاف علیہم طائف من ربک، تیرے پروردگار نے ایک ایسی ہوا وہاں بھیجی، آندھی، جس کی وجہ سے پھل درختوں سے گر گئے اور بیچے جانے، کسی کو دیے جانے کے قابل نہ رہے۔ تو یتلاومون، وہ ایک دوسرے پر عیب دھرنے لگے کہ تمہاری غلطی سے یہ ہوا، اور وہ کہتا تھا تمہاری یہ غلطی تھی۔ قال اوسطہم، اور ان میں جو درمیان کا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اتنی بڑی نعمت جو خدا نے دی ہے ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جس شخص پہ اللہ کو انعام کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عاجزی کا اعتراف کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جرم کے، عاجزی کے، نامقدور ہونے کے اعتراف کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں۔ جیسے یونس علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہجرت کر گئے، اور ہجرت کے لیے انہیں ٹھہرنا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم ان کی قوم کو صحیح راہ دکھا دیں گے۔ اور وہ سارے جمع ہو گئے جب یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آنا ہی تھا۔ جب شروع ہوا خدا کا عذاب تو یہ قوم سمجھ گئی اور ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور اس آہوزاری سے اللہ تعالی سے معافی مانگی کہ خدا نے اپنی تقدیر بدل دی اور آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اللہ کو معلوم کہ اس قوم پر عذاب نازل ابتدائی طور پہ مگر واقع نہیں ہوگا، اور یونس علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ نے کہا جب ہم نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس بستی سے نکلیں، آپ کیوں نکلے؟ تو ہوتا انسانوں کے ساتھ یہی ہے، اور خدا کے ہاں بھی مطلوب یہ ہے کہ جتنا انسان پہ اللہ کے انعامات ہونے لگیں اتنا ہی اپنے قصور کا اعتراف ہونا چاہیے۔ تو قال اوسطہم، ان میں جو درمیانہ بھائی تھا وہ بولا، اور اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ خدا کی پاکیزگی بیان کرو، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہو کہ سبحان ربنا، اے پروردگار ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، کننا ظالمین، اور اے پروردگار ہم ہیں جو نادان ہیں، خطا کار۔ سبحان ربنا انا کننا ظالمین، سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری صورت میں اس قصے کو پڑھ لیجئے، اور اس جملے کو رات کو کثرت سے خدا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ان دو جملوں میں یونس علیہ السلام کا جملہ اور یہ جو درمیانے بھائی نے کہا تھا خدا نے بہت پسند کیا، اس لیے دیر تک پڑھتے رہنا چاہیے۔ خدا کا کوئی انعام ہو، اللہ کا ایک شکر ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور ایک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اپنا قصور، اس کا اعتراف، یہ بہترین جملہ وہاں ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے سبحان ربنا، ہمارا پروردگار جو وعدہ کر لے وہ اس سے بری ہے کہ وہ اپنے وعدے کو توڑ دے۔ انکان ربنا، اور ہمارے پروردگار کا حال تو یہ ہے کہ لمفعولا، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسے بہت سے علماء اور بہت سے لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے یا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، کیا قیامت میں یا اللہ نے کہیں جھوٹ بولا ہے؟ اور یہ ساری فلسفیوں کی بہت لمبی بحث ہے، جسے سمجھنے کے لیے بڑا علم چاہیے، لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں اور دنیا بھر میں کوئی آدمی دھمکی دے اور اس پہ عمل نہ کرے، یہ بہت بڑی خوبیوں میں سے گنی جاتی ہے۔ دھمکی دیتا ہے، قدرت ہوتی ہے، اس کے باوجود عمل نہیں کرتا، یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ کہا کہ اچھا میں تم سے نبٹتا ہوں، آج رات تم جیل میں ہی بسر کرو گے۔ وہ جانتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ پولیس کسی ذریعے سے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دے، ہو سکتا ہے۔ یہ بیچارہ ڈرتا ہے، ذہنی طور پہ پریشان ہے، تھر تھر کانپتا ہے حکومت وقت کے تسلط سے، اور وہ پھر سوچتا ہے، پھر کہتا ہے چھوڑو یار، دفع کرو، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ جرم اس کا ایسا ہے، اچھا فلاں کھاتے میں ڈال دو۔ اب اس نے دھمکی دی اور پورا نہیں کیا۔ دھمکی دے کر پورا نہ کرنا، اسے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، انسان بننے کے لیے یہ بڑی خوبی گنی جاتی۔ ایک آدمی نے غالباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید کی تھی، یا کچھ ایسی بات اس نے کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ٹھہرو، میں یہ جو تمہاری زبان ہے نا یہ گدی سے کھینچ لوں گا، تم ٹھہرو، میں تم سے نبٹتا ہوں۔ یہ کہہ کر تشریف لے گئے، اور جو پولیس کے لوگ تھے، قاضی تھے، ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا یہ کرنا نہیں ہے، میں نے تو اسے بس دھمکا دیا ہے کہ خبردار آئندہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فقہا نے جرم کے متعلق لکھا ہے کہ سب لوگ سزا میں برابر نہیں ہوتے۔ کوئی گھر محلے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار پولیس آ گئی پھر نہیں آئی، وہ جانتا ہے تھانے دار کہ یار شریف لوگ ہیں، ہمارا ایک بار جانا بھی کافی۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو بلا لینا تھانے میں، بس یہ کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جب تک جیل نہ بھیجو انسان نہیں بنتا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جسے مار پڑے تو تب عقل آتی ہے۔ لوگوں کی عقل فہم برداشت کی چونکہ سطحیں مختلف ہیں، لیولز مختلف ہیں، اس لیے شریعت اس کو مختلف سزاؤں سے تعبیر کرتی ہے۔ اللہ کی ذات دھمکی دے، وہ یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اللہ جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ تم سے یہ حساب لے گا، اور اللہ قیامت میں حساب نہ لے اور اپنے فضل سے معاف کر دے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے، یہ سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت میں یہ کام کرنے کے باوجود معافی ہو گئی، وہ کہے کہ اے رب تو نے تو کہا تھا جہنم میں پھینک دے، تو تو نے پھینکا نہیں، تو جلدی کر۔ بہت ہی نالائق اور باغی اور سرکش اور اللہ کے منہ پڑنے والی بات ہے، والعیاذ باللہ۔ وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مہربانی فرمائی اور اللہ نے ہم سے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ اصل حقیقت یہ دھمکی کی، سزا کی، اور اللہ وعدہ کرے کسی اچھی چیز کا اور پھر نہ دے، یہ عیب ہے، اور اللہ کی ذات اس سے پاک۔ وہ کہے یہ کام کرو اور تمہیں میں جنت دوں گا۔ ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری ظاہر کی علامات ہیں، خسرے کی علامات ہیں، بخار کی علامات ہیں،
نیکی کے کام کرنا اس بات کی ایک طرح سے گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، لیکن اصل اللہ کا فضل، اصل اس کی رحمت ہے، اصل اس کا چاہنا ہے۔ تو اس لیے دھمکی دے اور پوری نہ کرے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا عالی پن ہے، رب اعلیٰ ہے، رب عظیم ہے کہ فرمایا یہ کرو گے تو دیکھو یوں یوں ہوگا۔ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسی حرکتیں کرے گا یخلد فیہ مہانا، حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں، لیکن رکھے گا نہیں، اس لیے کہ ایمان تو ہے نا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، جان بوجھ کر اس کی زندگی لے لے گا، ہم اسے جہنم میں رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خالدین کا لفظ ہے، خالدین کے دونوں ترجمے ہیں، ایک ترجمہ کہ بڑی لمبی مدت تک ہم اسے جہنم میں رکھیں گے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ خلود، خالد، یہ چولہے کے جو دیہات وغیرہ میں بنتا تھا 3 پائے اور ان پہ دیگ چڑھا دینا، اس کو کہتے تھے کہ اس کے یہاں تو خلود ہے۔ خلود کا مطلب ہے 3 پائے دیگ کے سارا سال کھبے رہتے ہیں، سارا سال ان پہ دیگیں چڑھتی رہتی ہیں۔ یہ آدمی ہے جس کے ہاں اتنی مہمانداری ہوتی ہے تو کسی کو بھی اس کی سخاوت ظاہر کرنے کے لیے خلود کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اللہ نے وہی فرمایا ہے کہ ہم اسے ایک لمبی مدت تک جہنم میں رکھیں، اور دوسرا ترجمہ جو عام طور پر ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے، ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں۔ لیکن اہل سنہ میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ قاتل کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ اس سے کبیرہ گناہ کیا ہے نا، کوئی کفر تو نہیں کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے۔ تو اللہ نے دھمکی دی، اور چاہے تو ہمیشہ رکھ بھی سکتا ہے لیکن رکھے گا نہیں، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ اور وہ وعدہ کرے جنت کا اور اس انعام کا، اس کا اور اس سے پھر جائے، یہ عیب ہے۔ یہ اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے، یہ اہل سنہ کا موقف ہے۔ سینکڑوں صفحات کی بحث ہے، آخر نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس لیے اللہ کے نام کی پاکی بیان کرنا، جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اگر علم میں ہو تو 5 چیزوں میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور 5 مرتبہ اللہ کو پاک کہتا ہے۔ یہ 5 مرتبہ بیان کرنا اور 5 مرتبہ اقرار کرنا، اس کے لیے بڑا علم ہے۔ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اور سوچتا ہے کہ اللہ آپ کے نام، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے افعال اور آپ کے احکامات، 5 میں تو پاک ہے، تو کہاں 1 روپے کی فرض کر لو عبادت تھی تو یہ 5 روپے کی، یہ 100 کی تھی تو 500 کی ہو گئی۔ یہ صرف سوچ کا فرق ہے، علم کا فرق ہے۔ اس لیے یہ ممبر پہ بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری، جن کی زندگیاں ظلم میں گزری، انہیں لا کر ممبر پر بٹھا دو، اسے کیا پتہ ہے یار، جو اس کا فیلڈ ہے اس میں ماہر ہے، اس فیلڈ میں اس کی بات سنے مانے، اس پہ کیوں مانے؟ اس لیے سبحان اللہ۔ ہمارے مشائخ میں ایک بزرگ تھے، اور یہ ایک دن فرمانے لگے کسی بات پہ کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جو تھے،
وہ ایک مرتبہ تسبیح کا دانہ گراتے تھے اور فرماتے تھے 28,000 مرتبہ یہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ لوگوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، ان کا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم نے کہا بھئی یہ ممکن ہے، یہ سچ کہہ رہے۔ آپ کہیں سبحان اللہ، اور آپ بچے کو بتائیں کہ 5 چیزوں میں میں نے اللہ کی پاکی بیان کر دی۔ اب بچے کو کیا پتا یہ چیز آتی ہے علم سے یا پھر عرفان سے اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے نام کو بھی نہیں پہچانتے، اللہ کی ذات تو بہت بڑی چیز۔ اس لیے یہ منبر جو ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، خدا کے ہاں یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ میں نے لوگوں کو کیا سکھایا۔ اور یہ ایسی پوچھ ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، مستثنیٰ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا چیز تھی جس کے ساتھ میں نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے اپنی امتوں تک پہنچائی یا نہیں۔ پھر اس میں سے ایک نمونہ، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم اور تمہاری والدہ و امک اور تمہاری والدہ دنیا میں یہ تبلیغ جا کے کرتے رہے کہ ہم دونوں کو خدا مانو، اور تم تثلیث 3 خداؤں کی دعوت دیتے رہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس سوال پہ 5 جوابات دیں گے، وہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے سبحانک۔ وہ کہیں گے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اس سے کہ آپ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ دوسری بات پیش کریں گے کہ اللہ اگر میں نے یہ دعوت دی ہوتی اور کہا ہوتا کہ ٹرینٹی تثلیث پہ آ جاؤ تو اللہ یقیناً آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں ایسے نہیں ہو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان کنت، اللہ اگر میں نے ایسے کہا تو آپ کے علم میں۔ پھر کہیں گے تیسری بات تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی، اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا، اور تو جانتا ہے میرے دل میں وسوسہ تک کبھی نہیں آیا کہ میں اپنی عبادت کی دعوت دوں، اور اے پروردگار تو نے جو کچھ اب کرنا ہے اس کے بعد میرے ساتھ اللہ میں نہیں جانتا۔ یہ ہے بات۔ تو اس لیے جو لوگ ان ممبروں کے شوقین ہوتے ہیں نا، اللہ کے ہاں جب جواب دیں گے سب کھل جائے۔ اسی لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے نام، ذات، صفات، افعال اور اعمال ایک آدمی کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ 5 چیزوں میں اللہ کے پاک ہونے کی گواہی دے۔ یہ دوسری بات۔ اس لیے رات گئے تک اللہ کی پاکی بیان کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، رات گئے تک اپنے پروردگار کی تسبیح یعنی پاکی بیان کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادبار السجود، جب تیرے سجدے پورے ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی پاکی بیان کر۔ سجدے پورے ہو گئے، ہمارے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتیں، فرائض، سنتیں، نفل سب پڑھ کے اب اطمینان سے بیٹھ اور اللہ کی تسبیح بیان کر۔ یہ جو 33 مرتبہ یا 25 مرتبہ یا جس طرح بھی لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے اس حکم کی اطاعت۔ اس لیے اللہ کی ذات، اللہ نے اس کو الگ کیا ہے بیان میں۔ جہاں یہ آتا ہے نا اللہ کی ذات، یہ ذات کی پاکی الگ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ نہیں کہ اللہ کا نام پاک ہے، وہ 2 آیتیں ہیں 3 آیتیں وہ آپ سے عرض کر دی تھی۔
پچھلے بیانات میں۔ اب ذات پہ آؤ کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات اس طرح سمجھنی چاہیے، اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کے بغیر یہ کائنات رہ ہی نہیں سکتی، جس ذات کے بغیر دنیا قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں واجب الوجود، کہ وہ وجود جس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ضروری وجود اللہ ہی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو۔ تو کیا فرق پڑ گیا؟ یہ کائنات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وقت گزرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یک شیئا، لوگو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کی ذات تھی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے کہا پین، قلم کو وجود دیا۔ قلم سے کہا اکتب، لکھ۔ اس سے کہا رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لوگوں کی، میری مخلوق کی تقدیر کو لکھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ نے تقدیریں اپنے بندوں کی اور مختلف چیزیں اس کائنات کی لکھوانی شروع کی قلم کو، اور آپ نے فرمایا جف القلم بما ہوا کائن، اللہ کا قلم لکھ کے خشک ہو گیا، اور جو اس نے طے فرما دیا وہ ہوگا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور بہت آسان ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ اللہ کو علم تھا کہ آج سے 1 کروڑ سال بعد کیا ہوگا، 2 کروڑ سال بعد کیا ہوگا، 5-10 ارب سال کے بعد یہ آدمی فلاں کو قتل کر دے گا۔ اللہ کو علم تھا یا نہیں تھا؟ بات تو اتنی ہے۔ علم نہیں تھا تو ایسا جاہل خدا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اور علم تھا، اس نے لکھوا دیا اور اپنے بندے سے محفوظ رکھا۔ بندے کو نہیں پتا کہ میں نے اسے قتل کرنا ہے، وہ تو قتل کرنے کے بعد بھی کبھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کیا۔ وہ اللہ کے لکھوانے کی وجہ سے نہیں، اللہ کو تو پہلے ہی علم تھا کہ یہ تم نے کرتوت کرنا ہے، خدا نے لکھوایا اپنے علم سے۔ تو علم سے لکھوانے کے جب وہ علم تمہیں ہے ہی نہیں تو تم کیوں تقدیر کی بحث کر رہے ہو بھائی؟ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے یہ کہا تھا، لیکن اس حدیث کو غلط مفہوم میں کوئی لے تو یہ اس کی اپنی گمراہی کا سبب ہے، ہمارا کوئی قصور اس میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل احادیث میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس انسان کی تقدیر میں بدکاری کا جتنا حصہ لکھا گیا ہے وہ کر کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا پاؤں کے متعلق جتنا طے ہے وہ چل کے رہے گا، ہاتھ کے متعلق جتنا طے ہے وہ کر کے رہے گا، اور آپ نے فرمایا آخر پر پہنچ کے اس کی خواہش کی تکمیل بتاتی ہے کہ کس حد تک اس فیلڈ میں وہ چلا گیا ہے، بدکاری میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جف القلم، قلم خشک ہو گیا لکھ کے۔ وہ اللہ کی تقدیر کا جو قلم ہے خشک ہو کے لکھ گیا، جو چلے گئے، جو دنیا میں اب ہیں ان کی تقدیریں اب بھی وہ قلم لکھ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی پروردگار کی تقدیر میں یہ ہے کہ جو چاہے سو بدل دے، اس کا کوئی لکھا ہوا حتمی آخری نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے اور بدلتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، حیران ہوتے ہیں ہم کہ ناعاقبت اندیش اور اپنے آپ کو برباد کرنے والے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم دماغ اور دل والے صوفی کے متعلق وہ کافر ولیعذ باللہ۔ یار تم اس کی 2 سطریں نہیں پڑھ سکتے، 3 سطریں، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کیا نہیں، اور کفر کے فتوے میں ڈلے ہیں ولیعذ باللہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، انہوں نے کہا اللہ اس کو تقدیر سے پلٹ دیتا ہے،
طے شدہ بات ہے کہ اس نے بدکاری کرنی ہے، اور جب وہ نیکی کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی اس تقدیر کو پورا تو ہونا ہے نا، تو وہ عالم وجود کی بجائے عالم خواب میں پوری ہو جاتی ہے، اس پہ غسل واجب ہو گیا، چھٹی ہوئی، کوئی گناہ نہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال، اب کہو کہ جی کتاب و سنت، یار کتاب سے ہی ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس پہ جو ہوا ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے ہم سے کہا رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ گئی ہے، بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، وانت ارحم الراحمین، کائنات میں جتنے بھی کسی بھی وجہ سے دوسروں پر رحم کرتے ہیں، پروردگار آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد، بہت ہی میرا پیارا بندہ تھا۔ ہم نے کہا ارکض برجلک، اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا اس زمین کو، ٹھوکر ماری انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اس سے آپ نہائیں اور پانی پئیں، باردم و شراب، ٹھنڈا پانی ہے نہانے کو، بہت عمدہ، اور پینے کو بھی بہت عمدہ۔ تو نہانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے استقبال پہ پتیاں پھینکی جاتی ہیں، اس علاقے میں ٹڈیاں بہت ہوتی تھیں، تو اللہ تعالی نے سونے کی ٹڈیاں، گراس ہاپر، یہ سبز رنگ کا جو ہوتا ہے لمبا سا، اللہ نے فرمایا کہ اس پہ بارش کرو میرے بندے پہ، میں اتنا آج اس سے خوش ہوں۔ وہ بارش شروع ہوگی، کہاں یہ پانی سے نہا رہے تھے، کہاں سونے کی بارش، تو انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر بچھا دی اور سونا جمع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے دل میں ڈالا، انہیں کہا میں نے اتنا کچھ دے دیا ہے، اتنا کچھ کہ تم بے نیاز ہو گئے ہو دنیا میں، اتنا کچھ تمہیں دیا ہے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ ہے وَلَٰكِن لَا غِنَىٰ بِي عَن بَرَكَتِكَ، اللہ انہوں نے کہا ہے پروردگار اب جتنی بھی مہربانی فرما دے، کون ہے اس کائنات میں جو تجھ سے منہ پھیر سکے؟ اس لیے 1 کروڑ بھی گھر میں پڑا ہو نا، دوسرا مانگو، تیسرا مانگو، 10واں مانگو، کہ اللہ میں تو آپ سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، اے رب آپ کی رحمت سے کون نکلے، میں تو چاہتا ہوں اور دے دیں۔ اور یہ مانگنا اصل میں کیا ہے؟ بندگی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اللہ کی صفت جود و کرم کو طلب کرتا ہے کہ آپ کی وہ صفت مجھ پہ بھی کھلے، یہ چیز۔ اسی اللہ کی ذات کائنات میں سارے وجود اسی سے ہیں، وہ نہ ہو کسی چیز کا بھی وجود نہ ہو۔ اس قلم کو کہا لکھ، اور اس قلم نے لکھنا شروع کیا، اور اس کہا رب کیا لکھوں؟ فرمایا میری مخلوق کی تقدیریں لکھ۔ اسی لیے یہ تقدیر بدلتی رہتی ہے، مسلسل قلم بھی جاری رہتا ہے، اچھا اس کو لکھو، یہ اس کی تقدیر میں یہ فیصلہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اس کی تقدیر کو، میرے فیصلے کو ختم کرو، اور میں اس کو اتنے سال زندگی کے مزید دے دوں گا اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ اچھا اس سے لوگوں کو وضو کرایا تھا میرے لیے کہ لوگ پاک ہوں، اس کے لکھو یہ اتنی اس کی عمر بڑھ گئی۔ ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 17 آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک لڑکا جس مجلس میں جاتا تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اپنے حلقے بنے ہوئے تھے، ہر کوئی اٹھا دیتا تھا، ہر کوئی اٹھا دیتا تھا۔ فرمایا میں دیکھتا رہا کہ اس بیچارے کے ساتھ کوئی کیا ہو رہا ہے، کوئی نبی اپنے حلقے میں اسے بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، اور فرشتوں نے اسے پکڑا اور میرے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ اتنی کیا نیکی ہے کہ میرے سامنے بٹھا دیا گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی سب سے بڑی نیکی اس کا پاک رہنا ہے، ناپاک نہیں رہتا تھا۔ اللہ نے قبولیت دے دی اس پاکی کو، اور اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا۔
تقدیریں اس طرح بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے وہ جو فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تصریف الاقلام، میں جب گیا معراج میں تو میں نے قلم کے لکھنے کی آوازیں سنی، تو پوچھا یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ تقدیریں لکھی جا رہی۔ اس لیے اللہ کی ذات، خود ذات اور وجود کیا ہے، اس پہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے، یہ ذرا سا مشکل ہے، لیکن بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب ممکن ہے 2-3 جمعے اسی موضوع پہ لگیں، لیکن سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کی پاکیزگی بیان کرنا کیا ہے، یا سننا یا سمجھنا کیا ہے۔